سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات معصوم ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی طرف کسی گناہ کا شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، قبل از اعلان نبوت بھی اور بعد از اعلان نبوت میں بھی، حتیٰ کہ حضرات علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہے کہ بوقت صغارت جب اللہ کی نبی جن کا عمر بچپنے کا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ معصوم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی فضل و کرم سے ان کی طرف کسی گناہ اور کسی غلطی کا نسبت کرنا اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب نے ان انبیاء کی طرف منع فرمایا۔ رہ گئی وہ باتیں جس کو ہم لغزش کہتے ہیں، تو وہ لغزش انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات سے صادر ہو گئی ہیں، لیکن اس لغزش کو بھی اللہ کریم نے اپنی فضل و کرم سے ان انبیاء کو عفو اور معفو فرمایا ہوا ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، لفظ خطا میں نہیں کہوں گا، اس کو لغزش کہتے ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام مبارک نے وہ دانہ کھایا، جو بھی دانہ تھا جس میں اختلاف ہے، اور سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں جو منقول ہے، یا سیدنا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے، یہ ان حضرات کی لغزشوں میں سے، اور لغزش جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے معفو ہے، اور پھر اللہ کریم اپنی ان برگزیدہ بندوں کو، ان انبیاء کی صفوں کو اللہ کریم اس سے انفارم بھی کرتے ہیں، اسے مطلع بھی فرما دیتا ہے، اور اللہ کریم انہیں عفو اور بخشش کا وہ مرتبہ بھی عنایت فرماتا رہتا ہے۔ رہ گئی یہ بات جس کتاب کا نام آپ نے لکھا ہے، کہ اس کتاب میں یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے سکر کی حالت میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کی طرف دیکھا تو وہ اس پر حرام ہوئی، یہ قطعاً کسی نے اسی کتاب میں غلط لکھا ہوگا۔ میں جان بوجھ کے اس کتاب کا نام جو آپ نے لکھا ہوا ہے نہیں لینا چاہتا، کیونکہ ان بزرگوں پر پھر تہمت باندھنے کا ایک اور بھی سلسلہ بڑھتا جائے گا، اسی لیے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کتاب کا تذکرہ آپ نے کیا ہوا ہے، تو کسی نے اسی کتاب میں سے خود اس میں ایڈ کیا ہوگا، لیکن آپ مبارک ایسا قول نہیں کر سکتے۔ معروف و مشہور واقعہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اہلیہ کا جس کا نام ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے قرابت داری میں ہے اور رشتہ داری میں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے یہ جو صحابی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، اور سیدہ نے اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد فرمایا اور اسے اپنا متبنہ بنایا، منہ بولا بیٹا بنا لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارادہ یہ فرمایا کہ میں اپنی اس قرابت دار خاتون زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رشتہ زید جس کو میں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ نکاح کر دوں تو زید میری اور قربت میں آ جائے گا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ خیر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اپنی اس خیال کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو پیش کیا۔ ان کے خاندان میں آپس میں چمیگویاں ہوئی کہ اب ایک غلام کو ہماری اتنی اعلیٰ نسب والی ایک ہماری بچی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ایک غلام کی نکاح میں دی جائے، اس پہ تھوڑا سا اختلاف موجود ہوا، تو اللہ کریم نے آیت شریف نازل کی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ۔ کسی بھی مومن اور مرد اور کسی خاتون کو یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حکم کسی امر کا ارادہ فرمائے اور ان کو اپنا اختیار ہو، نہیں، سارے اختیارات سلب ہے، اور سارے اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ ہیں، آپ کو دی گئی ہیں۔ تو وہ لوگ چپ ہو گئے اور پھر نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہوا تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ کے آپس میں جو میاں بیوی کے اختلافات ہوتے ہیں وہ اختلافات شروع ہو گئی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہوتی تھی کہ میں اعلیٰ نسب سے ہوں، قریش سے ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہوں، اور زید تو ایک آزاد کردہ غلام ہے، تو میرے اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ خیر، نکاح ہوئے، اور نکاح کے کچھ سالوں کے بعد جب معاملہ بہت بڑھ گیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میں اب اس نکاح سے، چونکہ اب وقت نہیں گزر رہا، تو میں حضور کے بارگاہ میں جاؤں گا اور حضور کو عرض کروں گا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دوں۔
تو اللہ کریم نے اسے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، واحد صحابی جس کا نام قرآن میں ذکر کیا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا، جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اب ان سے اپنا نکاح کا رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کریم نے فرمایا زوجناہا، پھر ہم نے زوجناہا لکا، یا پھر جو قرآن عظیم الشان کے آیت شریف ہے اس میں سے اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پھر ان کا نکاح آپ سے کر لیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ باوجود اتنے اختلافات کی بھی نکاح میں نے کروائی تھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اب چونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طلاق دینے پہ آیا ہے تو اس سے ایک نا امیدی اس خاندان کو آئی، تو حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے فیصلہ کیا کہ میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مطلقہ بیوی جس کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ ہے اس سے میں خود نکاح کروں تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے۔ تو جب وہ نکاح ہوا اس کے بعد پھر منافقین اور کفار نے آواز اٹھایا کہ دیکھو اپنی بہو سے نکاح کر لی، العیاذ باللہ، کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور اب ان سے ہی نکاح کی۔ تو اللہ کریم نے آیت شریف نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کریم نے یہ آیت شریف نازل فرمائی، اور پھر اللہ کریم نے ہمیں قانون دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کو ادعوہم لآبائہم، انہیں اپنے باپ کی طرف نسبت کر لیا کرو، باپ کی طرف ان کو پکارا کرو، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا بیٹا نہیں ہے۔ تو جس نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے العیاذ باللہ کہ عالمی سکر میں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ انبیاء سکر میں نہیں ہوتے، نبی کا سارا کام صحوہ ہے، وہ سکر کی حالت میں نہیں ہوتے۔ جس بندے نے بھی یہ لفظ کہا ہوگا کہ نبی کو سکر کی حالت ہوئی ہے العیاذ باللہ، یہ تو نبی کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ ہمہ وقت عالم صحوہ میں ہوتا ہے۔ تو اگر اس کتاب میں کہیں یہ لفظ موجود بھی ہے یہ تو کسی نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہوگا، وگرنہ صاحب کتاب جس کتاب کا تذکرہ آپ نے کیا وہ کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ متبع شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی شریعت مطہرہ کی وہ، اور حضور سے وہ محبت و عقیدت و الفت رکھتے ہیں، تو حضور کے شان میں وہ شکر کا لفظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے یہ کلمہ، یہ جملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ انبیاء سکر میں نہیں ہوتے، انبیاء تماماً صحوہ در صحوہ ہوتے ہیں، ان کے لیے سکر کا لفظ استعمال کرنا یہ نبوت کی شان کی منافی ہے۔